بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل. وبه قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن نافع بن خديج أن علي رضي الله تعالى عنه أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاکرہ. مذی اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود کرے اور دوران کھیل کے انسان کے ذکر سے سفید پانی نکلے، اس سفید پانی کا نام ہے مذی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جو سفید پانی انسان کے ذکر سے نکلتا ہے جس کا نام ہے مذی، اب اس مذی کے متعلق کہ آیا پتھر سے اس کا صاف کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا سفید پانی یعنی یہ مذی نکل گئی تو اس کو پتھر کے ساتھ صاف کرنا صحیح ہے. پتھر سے صاف کریں گے تو صاف ہو جائے گا، پانی الگ طور پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پتھر سے یہ صفائی حاصل نہیں ہوگی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے. کون سا راستہ؟ درمیانی راستہ. اور درمیانی راستہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پتھر استعمال نہیں کیا تو مت کرو، لیکن اگر آپ نے استعمال کر لیا تو آپ نے ٹھیک کیا ہے اور صفائی ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ مذی جو انسان کی ذکر سے نکلتا ہے، آیا مذی نکلنے کے بعد صرف اس جگہ کو دھونا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے پورے علاقے یعنی خصیتین کو بھی دھونا ضروری ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا منی نکلا ہے، مذی نکلا ہے ایک مخصوص جگہ سے، تو آپ اسی مخصوص جگہ کو دھو ڈالیں بس کافی ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ. اس سے ہٹ کے جو باقی حضرات ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس جگہ کے ساتھ ساتھ پورے خصیتین کو بھی آپ دھوئیں، ارد گرد کا جو بھی کنٹرول والا علاقہ ہے اس کو دھویا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ کون کہتے ہیں؟ تو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی آدمی کی مذی نکلی تو آیا کون سے جگہ کو دھونا ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذی کے نکلنے کے بعد صرف اس جگہ کو دھونا ضروری ہے جہاں سے یہ منی نکلی، جہاں سے یہ مذی نکلی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس سے ہٹ کے جو باقی حضرات وہ یہ فرماتے ہیں کہ صرف اس جگہ کو، مخصوص جگہ کو دھونا نہیں ہے بلکہ مخصوص جگہ کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کو دھونا ہے جو علاقہ اس کے ساتھ امڑ آیا ہے. ہاں، اوپر والا، نیچے والے، جس کو خصیتین یا خصیتین کہتے ہیں، جو بھی ہے، مطلب یہ سب کو جو ہے نا آپ دھوئیں گے. اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ پورے علاقے کو دھونا ہے تو ان حضرات کی دلیل یہ مذکورہ روایت ہے جو رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. رافع ابن خدیج سے منقول ہے یہ مذکورہ روایت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کے متعلق پوچھے. تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یغسل مذاکرہ، یغسل
مذاکرہ، یغسل ذکرہ نہیں فرمایا، یغسل مذاکرہ فرمایا. تو یغسل مذاکرہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کے سارے علاقے کو دھونا ہے. یہ ان حضرات کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مزی نکلنے کے بعد آپ نے ساتھ میں خصیتین کو بھی دھونا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کن کی دلیل ہے؟ جو کہتے ہیں کہ مزی نکلنے کے بعد ساتھ میں خصیتین کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دھونا ہے. یہ ان حضرات کی دلیل ہے. ہم ان حضرات کو یہ جواب دیتے ہیں. پہلا جواب کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا یغسل مذاکرہ، پورے علاقے کو آپ دھو ڈالے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر جو مزی انسان کے ذکر سے نکلتا ہے تو یہ رک نہیں پاتا، رکتا نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہوتا؟ رکتا نہیں ہے. اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ نکلتا رہتا ہے. اب اس کو رکوانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پوری جگہ کو آپ دھو ڈالیں تاکہ وہ برودت، وہ ٹھنڈک اس تک محسوس ہو جائے اور وہاں پر وہ منجمد ہو جائے، باقی مزی آپ کے ذکر سے نہ نکلے. اسی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور عرب کے ہاں ایک عادت تھی کہ جب ایسا کوئی معاملہ آتا تو اس کے اوپر پانی چھڑک لیتے اور پانی کے چھڑکنے کے بعد پھر وہ جگہ کیا ہو جاتا؟ خشک ہو جاتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کی جسم سے خون نکل رہا ہے، کبھی کبھی آپ خون کے اوپر پانی ڈال دیں گے جہاں سے وہ خون نکل رہا ہے، صحیح ہے جی؟ تو پانی ڈالنے کے بعد وہ خون وہاں پر وہ جم جائے گا اور وہ اس سے مزید خون نہیں نکلے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مزید خون نہیں نکلے گا. قالوا ومن ذلك ما امر به المسلمون في الهدي اذا كان له لبن ان ينصح زرعه بالماء يتقلص ذلك فيه فلا يخرج. کہتے یہی کام ہدی کے متعلق بھی کرتے ہیں. کس کے متعلق؟ حج، یعنی وہ جانور جو آپ نے حج میں قربانی کے لیے لیا، اس کے اگر تن سے دودھ نکلتا ہے تو دودھ رکوانے کے لیے آپ اس پر پانی مارتے، چھڑکتے، اور پانی چھڑکنے کے بعد اس کا وہ دودھ جم جاتا ہے. تو جیسے وہاں آپ نے یہ طریقہ استعمال کیا، یہاں پر بھی آپ وہی طریقہ استعمال کریں گے. فلا یخرج، تاکہ نہ نکلے. اسی طرح دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے مذاکیر کو آپ دھوئیں. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ابتدا میں لوگ اس سے احتیاط نہیں برتتے تھے، بس صرف ذکر والے جگہ کو دھو ڈالا جہاں سے نکلا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں کبھی اس کا خیال ہی نہیں ہوتا. تو ابتدا میں نبی علیہ السلام نے مزید سے نفرت پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ ارد گرد کے پورے علاقے کو آپ دھو ڈالے، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اتنی گندی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے صرف خاص جگہ کو دھونا نہیں ہے بلکہ پوری جگہ کو دھونا ہے. تو نفرت پیدا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے پورے علاقے کے دھونے کا حکم فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہ کتوں کے متعلق نبی علیہ السلام کا ابتدا میں ارشاد تھا کہ جہاں بھی کتا ملے اس کو مار ڈالو، یعنی کتوں کی نفرت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ کتے لوگ اپنے ساتھ نہ پالیں. اور جب نفرت صحابہ کی دل میں پیدا ہو گئی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں کتوں سے کیا واسطہ، ہمیں کتوں سے کیا واسطہ. اسی بنا پر امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں باقی گندگیوں کے متعلق کہ باقی گندگی جہاں سے نکلتی ہے اس جگہ کا دھونا ہوتا ہے. بس خون آپ کا نکلا اسی جگہ کا دھونا ہوتا ہے، پاخانہ آپ کا نکلا اسی جگہ کا دھونا ہوتا ہے، پیشاب آپ کا نکلا اسی جگہ کا دھونا ہوتا ہے، یا لگ گیا کہیں اسی جگہ کا دھونا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے کہ باقی نجاست کے اندر جہاں سے وہ نکلتا ہے اسی مخصوص جگہ کا دھونا ہوتا ہے،
اسی طریقے سے اگر آپ کی مزی نکلی تو لہذا اس میں بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے جو باقی میں آپ نے کیا کہ اس جائے مخصوص کو دھونا ہے. کس کو دھونا ہے؟ جائے مخصوص کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس جائے مخصوص کو آپ نے دھو لیا، بس آپ کی پاکی اور صفائی ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی مولوی صاحب؟ دیکھیے جناب، قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان غسل المذاكر واجب على الرجل اذا امذ واذا بال واذا امذ واذا بال اذا امذ واذا بال، کہ جب اس کو مزی آئے، جب پیشاب کرے. سمجھ میں آ رہے؟ جب کیا کرے؟ مزی آئے اور کیا کرے؟ الى ان غسل المذاكر واجب على الرجل اذا امذ واذا بال. یہ کن کا مذہب ہے؟ امام ابو حنیفہ امام شافعی کے علاوہ کا ہے، جو حضرات فرماتے ہیں کہ پورے علاقے کو دھونا ہے. واحتجوا في ذلك بهذا الاثر وخالفهم في ذلك آخرون. باقی لوگوں نے اس میں مخالفت کی. باقی لوگ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ. فقالوا لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ایجاب غسل المذاکر ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج. قد جاءت الآثار